ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. یعنی اگر اللہ کسی کی مدد کرے تو کوئی مخلوق مغلوب نہیں کر سکتی. اللہ کی مدد آ جائے تو پھر کبھی ناکامی نہیں ہو سکتی، اور اگر اللہ مدد نہ کرے تو ساری دنیا میں مل کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی اللہ کے احکامات کی، جیسے وضو کی حفاظت، نماز کی حفاظت، اس کے اوقات کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، یعنی جس طرح جو چیزیں کرنے کو اللہ نے حکم دیا وہ کرتے جاؤ تو پھر تم محفوظ ہو. اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، سوال اسی سے کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہو تو اللہ سے چاہو. اور جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. تو اس لیے جب انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے تو پھر انسان اللہ ہی پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیتا ہے. پھر فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی. پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ایک سرخ چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن گم ہو گئی تھی. تو کچھ لوگوں نے کہا شاید اللہ کے رسول نے لے لی ہو. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ خیانت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے، اور ایک روایت میں ہے جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا. جس نے جو چیز خیانت کی قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا. تو خیانت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کے مال میں، اور خاص طور پر مال غنیمت میں، کہ تقسیم سے پہلے ہی کوئی چیز اس میں سے نکال لی جائے، یا کوئی بندہ امانت رکھے تو اس کو پوری واپس نہ لوٹائی جائے، کوئی بہانہ کر دیا جائے. تو خائن کی بڑی سے بڑی نیکی بھی ضائع ہو جائے گی. کیونکہ غزوہ خیبر کے موقع پر چند لوگ جمع ہو کر کہنے لگے کہ فلاں شخص شہید ہے، فلاں شہید ہے. یہاں تک کہ ایک آدمی پہ گزر ہوا تو کہنے لگے یہ بھی شہید ہے. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے چادر یا عبا کی چوری کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے. یعنی مال غنیمت میں خیانت کی تھی اس شخص نے. لا ایمان لمن لا امانۃ لہ بھی آتا ہے نا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، جاؤ اور لوگوں میں آواز لگاؤ کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے نکل کر لوگوں کو یہ آواز دی کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے، یعنی جو اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں. اسی طرح معمولی چیز پر بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے. سوئی کی بھی خیانت کرنے پر قیامت کے دن پکڑ ہے. اللہ رحم کرے. خائن کے لیے قیامت کے دن کیا سزا ہوگی کہ جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ اس کے کندھوں پر چڑھ کے آئے گی اور سب کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی. آپ نے فرمایا خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث آر اور ندامت ہوگی. پھر فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے. گویا اللہ کو راضی کرنے والا اور اللہ کو ناراض کرنے والا برابر نہیں ہوتے. تو جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے.
یہ دونوں قسم کے لوگ اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی برابر نہیں، اور اللہ کی نگاہوں میں بھی برابر نہیں. ہمیشہ ہمیں اللہ کی رضا کا متلاشی رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ عز و جل جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے. یعنی ہمیں ہمیشہ اس چیز کی فکر کرنی چاہیے اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے اللہ راضی ہو. جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا نا کہ پانی کا گھونٹ پی کے الحمدللہ کہنا اللہ کو راضی کرتا ہے. اور جب کوئی شخص مسلسل اللہ کی رضا میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے. جبریل کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو. حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ 7 آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں. پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں تیری ناراضگی سے، تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں. میں تیری تعریف کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے. اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور میں تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. اللہ کے نزدیک وہ مختلف درجوں میں ہیں اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. تو اہل جنت اور اہل جہنم کے الگ الگ درجے ہیں، یعنی جنت ایک درجے کی نہیں اور جہنم بھی ایک درجے کی نہیں. نیکیاں کرنے والے جس درجے کی نیکیاں کریں گے اس درجے میں پہنچ جائیں گے، اور اسی طرح برائیاں کرنے والے بھی. قرآن مجید میں آتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، تیرا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں. پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو یہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے، بلکہ اصل نعمت ہے جو اللہ نے بندوں پر کی. کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر بندوں پر احسان کیا، جنہوں نے اللہ کے اذن اور توفیق سے لوگوں کو گمراہی کے گڑھے سے بچایا اور انہیں ہلاکت سے بچایا. اور پھر فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی تمہاری ہی بستی میں سے، تمہارے ہی حسب نسب کا، تمہاری ہی زبان جاننے والا، تمہاری قوم اور تمہارے ہی قبیلے کا شخص ہے جو تمہارے لیے بہت خیر خواہی چاہتا ہے. کیا کرتے ہیں وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں آیات کے الفاظ اور ان کے معنی سکھاتا ہے. ویزکیہم، اور ان کو شرک، گناہ، رذائل اور تمام برے اخلاق اور عادات سے پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یا مراد صرف قرآن ہے. اور پھر حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور حکمت جو ہے وہ سنت ہے جو قرآن ہی کی مانند ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ عطا کی گئی ہے. اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یعنی اس کتاب اور حکمت کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، انہیں اپنے رب تک پہنچانے کے راستے کی کوئی معرفت ہی نہیں تھی اور نہ اس راستے کا کوئی علم تھا. اور
کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ ملا کے صحیح رستہ دکھایا ہر کام یہ کرنے کا. آپ نے فرمایا خذوا انی مناسککم، اپنے مناسک مجھ سے لے لو. اور اسی طرح حج کے علاوہ نماز کا طریقہ بھی سکھایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی. پھر اسی طرح کتاب و سنت کی تعلیم دی. آپ نے فرمایا علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. پھر فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور بہترین کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کا سیکھنا اور سکھانا دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے. اور قرآن و سنت کا پڑھنا جو ہے وہ انسان کے لیے فائدے کا باعث ہے. یعنی انسان جب اس کو تھام لیتا ہے تو اس سے انسان کو ایک زندگی ملتی ہے، گمراہی اور بدبختی سے تحفظ ملتا ہے، حکمت و دانائی ملتی ہے، جسم اور روح کو شفا ملتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر یہ ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتی ہے. کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے، اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. تو اس لیے ہم خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کی محبت عطا کی ہے، کیونکہ یہ ساری نعمتیں قرآن سے متعلق ہیں. اور پھر یہ کہ ان سب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم نہیں دیا بلکہ تزکیہ بھی کیا. تو یاد رکھیے کہ علم دینے والے عالم ہوتے ہیں اور تزکیہ کرنے والے مربی ہوتے ہیں. تو تربیت جو ہے وہ مربی کرتا ہے. اس لیے صرف کتابوں سے اور صرف آڈیو لیکچر سے سبق سن کے انسان کی تربیت نہیں ہوتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی استاد کے ساتھ انسان تعلق قائم کرے، یعنی صرف لسنر نہیں بنے بلکہ باقاعدہ علم حاصل کرے. تعلیم کی بات ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. تو تعلیم جو ہوتی ہے وہ کوئی دیتا ہے تو انسان لیتا ہے. یعنی علم حاصل کرنا، اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ انسان کچھ پڑھ لے اور سیکھ لے، کوئی کتاب پڑھ لے، کہیں جا کے کوئی درس سن کر آ جائے. لیکن تعلیم وہ ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دوسرے کو سکھانا، حتیٰ کہ وہ سیکھ جائے، سمجھ جائے، پھر مزید دینا. پھر جیسے بچے کو آپ کھانا کھلاتے ہیں نا، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں کھانا کھلاتی تو وہ اس کو لقمہ ڈالتی ہے، پھر جو وہ چبا لیتا ہے، اندر کر لیتا ہے، پھر دوسرا ڈالتی، پھر تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی کہانی سنا رہی ہوتی ہے، ساتھ اس کی کوئی نصیحت کر رہی ہوتی ہے. تو ایک تربیت کا عمل چل رہا ہوتا ہے. یعنی یہ ماں کا کھانا کھلانا صرف یہ نہیں کہ کھانا کھلانا ہے، پیٹ بھرنا، بلکہ ایک تربیت کا عمل ہوتا ہے. اسی طرح استاد جو ہوتا ہے وہ سکھاتے سکھاتے، یعنی صرف علم کی باتیں نہیں سکھاتا، روزمرہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے وہ بھی نہ صرف یہ کہ اپنی زبان سے بلکہ اپنے عمل سے بھی سکھاتا ہے اور عملی چیزوں میں حصہ لیتا ہے.